نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو ہے عالمی طور پر جو ہے باپوں کا دن منایا جا رہا ہے، تو آج ہم اسی حوالے سے جو ہے خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ایک جو باپ ہے، زمینی باپ، اور خدا جو ہمارا باپ ہے، اس کے حوالے سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا نے تمام رشتوں کو بڑا مقدس بنایا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو باپ کی تعریف ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر دفتر جانے والا، بچوں کے سوالوں کا جواب دینے والا، چاہے اس کو اس کا جواب آتا ہو یا نہ ہو، گھر میں اگر کوئی کام ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مکینک بن جاتا ہے، بھلے اس سے وہ کام ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اور ایک باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور جب بچے اپنے باپ کو کہیں نا کہ پاپا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ مسکا مار رہے ہیں اور آپ سے کوئی مطلب ہے ان کو۔ لیکن باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرنا بھی باپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک اچھا باپ وہ ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت میں قربانی بھی ہے، صبر بھی ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے اولاد والوں سے، مطلب کہ باپوں کے حوالے سے، ہم باپوں کے حوالے سے سیکھیں گے۔ خداوند نے ہماری زندگیوں میں باپ کی ایک جگہ رکھی ہے جو بڑی مقدس اور اہم ہے، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے کہ باپ کا جو رتبہ ہے وہ ایک انسانی بچے کے لیے یا اس کے گھرانے کے لیے کتنا اہم ہے اور موثر ہے۔ یہ ہمیں بائبل، خدا کا کلام جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ بائبل میں پہلی دفعہ باپ کا جو لفظ آیا ہے وہ پیدائش 24 باب 2 آیت میں آیا ہے، اور وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس واسطے مرد جو ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس سے پہلے آدم کو صرف شوہر کہا جاتا تھا، اور لیکن جب اس کے بچے ہوئے تو اس کو احساس ہوا کہ میں اب باپ بھی ہوں، اور تب سے باپ کی زندگی میں 2 چیزیں شامل ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ بچوں کی پرورش، اور دوسری چیز بچوں کے اخراجات۔ اور ایک اچھے باپ کی آج ہم صفات دیکھیں گے، ذمہ داریاں دیکھیں گے زمینی باپ کی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خدا جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا بائبل میں بتاتا ہے۔ تو پہلی جو ذمہ داری یا صفت جو ہے ایک زمینی باپ میں ہونی چاہیے وہ ہے نیک اور راست رو۔ امثال 20 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ راست رو صادق سے جو مراد ہے وہ باپ کی ہے، کہ جو باپ ہے وہ خدا کی راہوں پر چلنے والا ہو، ایمانداری اس کے اندر ہو، اور وہ حق کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور پیدائش 18 باب 19 آیت میں ہمیں اس کی ایک بہت زبردست مثال ملتی ہے، اور وہ ہے ابراہیم کی، کہ ابراہیم کو خدا نے چنا اور اس کو کہا کہ وہ اسے ایک بڑی قوم بنائے گا۔ وہ ایماندار تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے خدا کی اس بات پر ایمان رکھا، اور اسی لیے اسے جو ہے ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس نے اپنی زندگی سے اور اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایماندار راست باز ہونے کی وجہ سے اس کے بعد اس کی نسلیں جو ہیں آج تک جو ہے خدا سے برکتیں حاصل کر رہی ہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم کو آپ دیکھ لیں، وہ اس وقت دنیا کی بہترین قوم ہے کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ باپ ایمانداری سے، راست بازی سے اور وفاداری سے چلتا ہے، اس کی نسلیں جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ بھی بابرکت ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی ان تمام برکات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے بچوں کو نصیحت اور تربیت کرنے والا۔ اور افسیوں 6 باب 4 آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، آئے اولاد والو
تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ یہاں پر آئے اولاد والوں کے لیے انگلش میں جو اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ فادرز کی گئی ہے، یعنی کہ باپ، پیوو۔ تو یہاں پہ باپوں کو جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، اور ایک اچھا باپ اپنے بچوں کو صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سخت یا ناانصافی والا رویہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور باغی بھی ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ہر وقت ان کے اوپر تنقید کی جائے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے سانو پتہ نہیں کہندا ماں پیو دے چھڑیا، پیو کہندا دے چھڑیا، تو وہ خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم یا نظم و ضبط کے بارے میں ہی سکھانا باپ کا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کرنی جو ہے وہ بھی ایک اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے، اور انہیں بائبل کی سچائی، دعا، تعلیم، بائبل کا مطالعہ، ایمانداری اور مسیح کی راہوں پر چلنا سکھانا جو ہے وہ بھی باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور امثال 22 باپ اس کی 6 آیت میں بھی لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ بچے کو اس راہ پر چلاؤ جس پر اس کی روحانی ترقی ہو، اخلاقی تربیت ہو، اور یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سوچنے کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کے باپ ہیں، کس طرح کے دادا ہیں، یا کس طرح کے بزرگ ہیں، کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسا گھر میں ماحول مہیا کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے وہ گہرا ہو، مضبوط ہو، یا ہم اپنی زندگی کو ایسی ایمانداری کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا ہم سب باپوں کو نیک باپ بنائے، ایماندار باپ بنائے، جو خدا کے راستے پر چلنے والے ہوں اور اپنے بچوں کے لیے اچھا نمونہ بن سکیں۔ تیسرا جو ذمہ داری یا صفت جو ہے ایک زمینی باپ میں ہونی چاہیے وہ گھر کی دیکھ بھال ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں پہلا تیموتھیوس 5 باپ اس کی 8 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خاندان، خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں میں کون کون ہے؟ والدین ہیں، بیوی ہے اور بچے ہیں، اگر ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا تو وہ دراصل جو ایماندار ہے وہ ایمانداری نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے اس ایمان کی سچائی کو جھٹلا رہا ہے، اور ایسا شخص نہ صرف بے رحم ہے بلکہ وہ ایمان کے دعوے کی بھی خدا کی نظر میں انکاری کر رہا ہے، اور وہ گنہگار ہے، کیونکہ ایمان رکھنے والے شخص کی زندگی میں محبت، قربانی اور ذمہ داری کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسیحی ایمان صرف عبادات یا دعاؤں میں آ کر خدا خدا کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی سے ظاہر کرنا ہے، اپنے چال چلن سے ظاہر کرنا زیادہ ضروری ہے، اور اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کا ساتھ دینا ایمان کی عملی شکل ہے۔ اور اگر ہم اپنے گھر والوں سے لاپرواہی برتتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بے معنی ہے۔ چوتھی صفت یا ذمہ داری جو ہے ایک زمینی باپ کی ہے وہ محبت اور تحفظ کرنے والا، کہ زبور 103 اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو محبت اور تحفظ دیتا ہے، اور محبت جو ہے وہ قربانی بھی مانگتی ہے، اور وہ حفاظت بھی کرتی ہے، خیال کرتی ہے، صبر کرتی ہے۔ بچپن میں میں نے ایک کارٹون مووی دیکھی تھی، دا لائن کنگ، اور ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کافی لوگوں نے دیکھی ہو۔ اس میں جو ہے شیر ہوتا ہے اور اس کا ایک بچہ ہوتا ہے، سمبا اور مفاسا۔ تو اس میں دکھایا گیا ہے بچے کی باپ سے محبت، کہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ دور ہائناز میں پھنس جاتا ہے، دور جاتا ہے، ہائناز میں پھنس جاتا ہے،
اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو سوچتا ہے، یاد کرتا ہے کہ میرا باپ جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے، اور جب وہ دوڑتا تھا تو سارے جانور جو تھے بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، دشمن اسے ڈرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ ہائناز میں چھپا ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے، تو وہ اپنی آواز سے دھاڑتا ہے زور سے۔ اب بچہ ہے، اس کی کیا آواز نکلے گی، اور ہائناز اس کی آواز سن کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور ایک دم سے دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو ہائناز ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اس کا باپ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھ سے تو بھلے وہ نہیں ڈرے، لیکن میرے باپ سے وہ ڈر گئے، یعنی کہ اس کو یہ ایمان تھا کہ میرا باپ جو ہے میری حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک انسانی جو باپ ہے وہ بھی اپنے بچوں کی مشکل وقت میں حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں جو ذمہ داری یا صفت ہے وہ ہے خدا پر بھروسے کرنے والا۔ اور بائبل میں ہمیں اس کی پہلی جو مثال ملتی ہے ایک بہترین باپ کی، وہ ابراہیم کی ملتی ہے، پیدائش 22 باپ میں، کہ جہاں پہ ابراہیم کی خدا جو ہے بطور باپ آزمائش کرتا ہے، کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایک عظیم قوم بنائے گا۔ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے خدا کی اس بات پر ایمان رکھا، بھروسہ رکھا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، 100 سال کا تھا جب اس کے بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اس کی خوشی کا مقصد تھا کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا، اولاد ہوئی۔ تو ایک دن خدا جو ہے ابراہیم کو آزماتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو تو موریا کے ملک میں لے جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں تجھے بتاؤں گا، وہاں اس کو لے جا کر تو نے سوختنی قربانی کے طور پر اس کو چڑھانا ہے۔ اب ابراہیم جو ہے وہ خدا کی بات کو مان لیتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اور بیٹے کو لے کے وہ نکل پڑتا ہے۔ اب راستے میں جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، آئے باپ، ہمارے پاس قربانی کے لیے لکڑی بھی ہے اور آگ بھی ہے، لیکن سوختنی قربانی کے لیے جو برہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو ابراہیم کا کیا جواب ہوتا ہے کہ آئے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا، یعنی کہ خدا جو ہے وہ یہوہ یری مہیا کرے گا۔ اور جب وہ پہاڑ پر پہنچتے ہیں، ابراہیم وہاں پر قربان گاہ بناتا ہے، لکڑیاں چنتا ہے، اپنے بیٹے کو باندھتا ہے اور قربان گاہ کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ اور جب چھری پکڑتا ہے وہ، تو آسمان سے خدا کے فرشتہ کی آواز آتی ہے کہ آئے ابراہیم، اپنا ہاتھ روک لے، اپنے بیٹے پر چھری نہ چلا۔ اور جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک مینڈا جھاڑیوں میں پھنسا ہوتا ہے، اس کے سینگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ اس کو نکالتا ہے اور اپنے بیٹے کی جگہ اس مینڈا کی قربانی دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا پر کامل بھروسہ رکھے۔ اولاد خدا کی طرف سے ہمیں امانت دی گئی ہے، اور اس کی قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی پر قربان کر دیں۔ چھٹا جو ذمہ داری یا صفت ہے وہ ہے معاف کرنے والا باپ، اور اس میں ہمیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں ایک گمشدہ بیٹے کی مثال جو ہے تمثیل ہمیں نظر آتی ہے، کہ ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور اس کہانی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایماندار ہے، دعا کرنے والا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھنے والا ہے، لیکن اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ایک ضدی بیٹا ہے، اور وہ ضد میں آ کر کیا کرتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ باپ اس سے پیار کرتا ہے، اس کا حصہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ اپنے جائیداد کا حصہ لے کے اس کو عیش و عیاشی میں کھاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، شراب نوشی، ہر طرح کے عیاشی کرتا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اب بھوکوں مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ در بدر نوکری بھی نہیں ہے، یار دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتا ہے، لوکا 15 باپ اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، یعنی کہ جب اس نے ساری دنیا کی عیش و عشرت دیکھ لی اور دکھ مصیبتوں میں بھی آ گیا، تب اس کی آنکھیں کھلی، اس نے ہوش کیا اور اپنے باپ کے پاس واپس چلا۔ جب واپس آتا ہے تو باپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ جب وہاں پہ آتا ہے تو اپنے بیٹے کی رات تکرا ہوتا ہے باپ، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ انگوٹھی پہنانا جو ہے اختیار دینے کی بات ہے، کہ وہ اپنا اختیار اس کو دیتا ہے انگوٹھی پہنا کر، اور ننگے پاؤں لکھا ہے کہ ننگے پاؤں تھا اور اس کو اس نے جوتی پہنائی، جوتے دیے۔
جو ننگے پاؤں ہے وہ غلامی کی جو ہے ایک نشانی ہے کہ جو ننگے پاؤں غلام جو تھے وہ ننگے پاؤں ہوتے تھے، اور جب وہ اس کو جوتے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ بیٹا بننے کا اختیار بخش دیتا ہے کہ تو غلام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب وہ واپس آیا تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت کی۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم سے دور نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اپنی باہیں پھیلائے کہ ہم کب اس کی طرف آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کو قبول کریں۔ ساتویں ذمہ داری جو ہے وہ ہے گھر کا روحانی رہنما ہونا، کہ باپ کو اپنے گھر میں ایک روحانی ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو لے کر وہ دعا کرے، بائبل پڑھے، تاکہ اس کا گھر جو ہے وہ خدا کا گھر کہلایا جائے۔ اور اگر باپ بچوں کو ان کا موبائل چھین کر پڑھائی کے لیے کہتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ اپنا موبائل چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھے، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے وہ اس عادت کو اپنائے گا۔ کیا ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا سوال ہے، سبھی دے سکتے ہیں جواب۔ ہاتھ کھڑا کریں، کیا ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، گڈ۔ ہمیں حوالہ کہاں پہ ملتا ہے؟ ملاکی 2 باب اس کی 10 آیت میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب انسانوں کا ایک ہی باپ ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے معزز ہے، جس نے ہمیں بنایا اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ نئے عہد نامہ میں یوحنا 1:12 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں خدا کی شفقت، جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے تو باپ کی باپیت بھی ہوتی ہے، جس کو شفقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ سب انسانوں کا باپ ہے، اور اس کا تعلق ہمارے ساتھ ایک باپ کے رشتے سے جڑتا ہے۔ اور جو آدمی خدا پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کا بیٹا یا بیٹی بنتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو اس باپ کے رشتے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور خدا ہمیں ایک باپ کی مانند محبت بھی کرتا ہے۔ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ محبت، رہنمائی اور بخشش یعنی کہ نجات کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ صرف ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ خدا صرف ہمارا خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ آسمانی باپ بھی ہے، اور ایک باپ کی طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہمت بڑھاتا ہے اور ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یسایہ 64 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ خدا نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور خداوند نے ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جیسے ماہر کاریگر مختلف چیزوں کو بناتا ہے، خدا نے بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم خدا کی ایک اچھی کاریگری ہیں۔ اور خدا نے ہم پر خاص توجہ دی ہے، وہ ہماری ناکامیوں کو نہیں دیکھتا اور ان کو دیکھ کے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ہمت بڑھاتا ہے اور ہمیں محبت کرتا ہے تاکہ ہم اس کی محبت کے وسیلہ سے سدھر جائیں اور اس کے پاس آ جائیں۔ اب خدا جو ہے وہ باپ کے طور پر ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے، اور خدا کی کیا خصوصیات ہیں باپ کے لحاظ سے، کہ خدا جو ہے وہ رحم دل ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ جیسے زمینی باپ ہے ویسے ہی خدا کی خصوصیات، کہ وہ باپ کے طور پر ہمارے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے اور ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ خدا ہماری غلطیوں کو دیکھ کر ہمیں سزا دینے کے بجائے ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو جانیں اور بہتر بنیں، کیونکہ متی 6:14 میں لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اب یسوع مسیح یہاں معافی کی اہمیت کے بارے میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ بات خاص ہے کہ ہم اگر عبادت کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو ہماری ساری جو عبادت ہے، دعائیں ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف کرے تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کے گناہ معاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آس پڑوس کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے۔ اور یہ آیت ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ معافی کے بغیر خدا کی فیاضی اور محبت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔
دوسری جو خدا کی خصوصیت ہے باپ کے طور پر وہ ہے رہنما اور محافظ۔ زبور 23 اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے صداقت کی راہوں پر اپنے نام کی خاطر لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اور یہاں پر وہ اپنے آپ کو ایک چرواہے کے طور پر، چوپان کے طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ مشکل راہوں میں بھی ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں اچھا محافظ، مددگار اور رہنما بن کے سنبھالتا ہے، اور ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھیں۔ تیسرا جو خدا کی صفت میں شامل ہے، قربانی دینے والا، اور یوحنا 3:16 میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ آیت خدا کی محبت اور نجات کے منصوبے کو واضح کرتی ہے۔ یہاں دنیا سے مراد جو ہے وہ تمام انسان ہیں، میں، آپ اور جو بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ دنیا اس سے مراد ہے۔ اور خدا کی محبت صرف کسی خاص قوم یا گروہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی محبت جو ہے وہ لامحدود ہے، اور وہ سب سے برابر محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ کسی سے زیادہ یا کسی سے کم۔ تو اسی لیے اس نے اپنی محبت کا اظہار ہم سے کیسے کیا کہ اپنے بیٹے کی قیمتی جان جو ہے تحفے میں دے دی، یعنی اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا۔ بخش دینے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ وہ ہماری خاطر قربان ہو، ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہو، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ اور خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے سب سے اہم بات کہ ان کو قربان کیا کفارہ دینے کے لیے، تاکہ ہمیں کیا مل سکے؟ نجات مل سکے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ یہ نجات ہمارے لیے بالکل مفت ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ جو خدا کو قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، وہ خدا کی اس نجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ کہ یسوع پر ایمان لانا، کیونکہ یسوع پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یسوع کو خدا کا بیٹا ماننا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر زمین پر اترا، مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس پر ایمان لانا ہے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ روحانی ہلاکت یعنی کہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو اس کی بادشاہت میں گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور بطور بچے، کیونکہ جب خدا ہمارا باپ ہے تو ہم اس کے بچے ہوئے، تو ہماری بطور بچے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جب خدا نے ہمیں اپنا بچہ، اپنی اولاد، اپنا فرزند بنایا ہے، تو بطور اولاد ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم مندرجہ ذیل جو ہے ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں۔ اور اولاد کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلی ذمہ داری جو نبھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے اور فرما برداری کرنی ہے، جس کے بارے میں ہمیں نئے عہد نامہ میں متی 7 اس کی 21 آیت میں پتہ چلتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے، جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ صرف زبان سے خدا کا نام لے لینا یا دعوے کرنا مسیحی ہونے کی جو نشاندہی نہیں ہے یا کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے احکامات اور ارادے کے مطابق زندگی گزارنی جو ہے وہ ہر ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے۔ اور خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی ہونا چاہیے، یعنی خدا کی مرضی کو سمجھنا، قبول کرنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں جو ہے اپنانا، اس پر عمل کرنا ہی حقیقی ایمان ہے۔ محض ظاہری عقیدت یا زبان سے دعا کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، بلکہ باطنی تبدیلی اور ایک عمل جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرنا، جس کا ثبوت ہمیں یوحنا 15:12 آیت میں ملتا ہے۔ یہاں پہ یوں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔
ہمیں حتمی اور اہم حکم یسوع مسیح نے یہی فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اور یہ محبت سادہ دوستی یا معمولی احسان سے بہت زیادہ ہے۔ وہاں خدا کی محبت کی سطح کی بات ہو رہی ہے، جس نے ہمارے ساتھ بے لوث محبت کی، بغیر کسی شرط کے۔ اور محبت کیا تھی کہ اس نے اپنی قربانی دے دی، اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، اور مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہمیں محبت کا بہترین نمونہ سکھا سکیں۔ ہم بھی اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے رشتوں میں، زندگی میں اسی بے لوث محبت کا مظاہرہ کر کے خدا کے اپنے ساتھ جو ہے ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے لیے قربانی دیں، ان کی مدد کریں، اور نرمی اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں، برتاؤ کریں۔ تیسرا اور آخری جو ذمہ داری ہے ہماری بطور بچے، وہ ہے مشکلات میں خدا پر بھروسہ رکھنا۔ اور اس کی جو آیت ہے وہ ہمیں حوالہ ملتا ہے امثال 3 باب اس کی 5 سے 7 آیت میں۔ یہاں پہ لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ ہم اپنی سمجھ بوجھ یا دل کی خواہشات پر مکمل بھروسہ نہ کریں، کیونکہ انسان کا دل جو ہے نا بعض اوقات غلط راستے پر بھی لے چلتا ہے، اور ہم اپنی سوچ میں سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں خداوند پر مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کو زندگی کا مرکز ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں اس کی مرضی تلاش کریں اور اس کی رہنمائی طلب کریں۔ جب ہم خداوند کی معرفت میں چلیں گے تو ہمارے راستوں کو ہموار بنائے گا اور تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ ساتھ ہی ہمیں خود کو بہت ہوشیار یا عقل مند سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم اونچے مقام پر سمجھتے ہیں اور غرور کرتے ہیں تو وہ ہماری روحانی ترقی کے لیے جو ہے بہت غلط بات ہے، کیونکہ خود پسندی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے، اور خدا کا خوف رکھنا یعنی اس کی عظمت اور طاقت اور انصاف کو جاننا، نیکی کے راستے پر چلنا جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا ایک کامل باپ ہے جو ہمیں بغیر شرط کے پیار کرتا ہے اور اپنی بخشش یعنی کہ نجات جو ہے وہ دیتا ہے، اور ہمارا ہر حال میں وہ ساتھ دیتا ہے۔ خدا کا ہمارے لیے محبت بھرا دل وہ ہمیں اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ ہم بھی مل کر اس کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہمیں اپنے باپ کی طرح خدا کی خدمت کرنی چاہیے، کہ جس طرح ہم اپنے جسمانی باپ کی خدمت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آسمانی باپ کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے، خدمت گزاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ سکیں، اس کے قریب رہ سکیں، اور اس کی باتیں سنیں جو کہ اس کا جو کلام ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، تاکہ ہم اس کے آئینوں پر چل کر خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزار سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔